شب برات کی رات کن کن لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا؟ شب برات وہ مبارک رات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سیلاب جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ شب برات ایک ایسی حیران کن رات کی داستان ہے جس نے لاکھوں دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بے شمار گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اسی رات زندگی اور موت، رزق اور تقدیر کے فیصلے فرمائے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کی قسمت بدل دی جاتی ہے۔ شب برات شعبان المبارک کی 15ویں رات ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے مغفرت، برکت اور رحمت کی عظیم رات ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی نجات اور آزادی کے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری فرما دیتا ہے، جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ بنو قلب عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا جن کے پاس لاکھوں کی تعداد میں بکریاں اور بھیڑیں تھی۔ یہ مثال اللہ کی بے پناہ رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کو گناہوں سے بری کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ یہ رات فرشتوں کی بھی عید ہے، جیسے انسانوں کی 2 عیدیں ہیں اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ شب برات اور لیلۃ القدر، فرشتے رات کو سوتے نہیں بلکہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے ان کی عید بھی رات میں ہوتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، غروب آفتاب کے بعد پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فجر تک اعلان کرتا رہتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یہ اعلان پوری رات جاری رہتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ اس رات اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ اگر گناہ گار بھی سچی توبہ کر لے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو امت محمدیہ کے لیے خاص رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، یہ توبہ کی رات ہے۔ اس رات بندہ اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا کرے، استغفار کرے، نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کی ضرورت پوری فرماتا ہے، مگر کچھ بدقسمت لوگ محروم رہ جاتے ہیں، جیسے مشرک، کینہ رکھنے والے، قاتل، والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب نوشی اور دیگر گناہوں میں مبتلا لوگ۔ تاہم اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ رات امت کے لیے رحمت کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ فرمایا اور بتایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے اس مہینے میں روزے رکھنا مستحب ہے اور اس کی 15ویں رات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ رات اللہ کی کرم نوازی کی عظیم مثال ہے، جہاں اگر گناہ گار بھی دل سے رجوع کرے تو جہنم سے آزاد ہو کر جنت کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت اہم کام بھی ہوتا ہے۔ آنے والے سال کے لیے مخلوق کی زندگی، موت، رزق اور اعمال کی تقسیم اور فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ رات اللہ کی حکمت اور نظام تقدیر کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل کو ایک مکمل فہرست عطا کی جاتی ہے جس میں اگلے سال مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی موت کا وقت اور مقام واضح لکھا ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ 15ویں شعبان اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیتا ہے، فہرست پر عمل جن کے نام درج ہوں ان کی روح مقررہ وقت قبض یہ فہرست حتمی ہوتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی سوائے اللہ کی خاص رحمت کے ذریعے، جیسے توبہ، دعا یا صدقہ سے عمر میں برکت عطا کی جاتی۔ اس رات کے فیصلوں میں موت کی فہرست بھی شامل، اگلے سال کون وفات پائے گا یہ طے کر دیا، کس وقت، کہاں اور کس حالت میں موت آئے، جو زندہ رہیں گے ان کی عمر میں برکت یا اضافے کا فیصلہ بھی اسی رات ہوتا۔ رزق کی تقسیم، اگلے سال کے لیے مقرر کتنا رزق ملے گا اور کس صورت میں حلال ہوگا یا حرام، آسان ہوگا یا مشکل، اعمال کی منصوبہ بندی بھی اسی رات ہوتی۔ لوگوں کے اعمال کا حساب اور نئی ترتیب۔ حضرت عثمان بن محمد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک زندگی ختم ہونے کا وقت اسی رات لکھا جاتا۔ یہ بات نہایت غور طلب ہے۔ لوگ دنیا میں مصروف، کوئی شادی کی تیاری میں مشغول ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی کاروبار بڑھا رہا ہوتا ہے، پوری محنت سے کوئی نئی جائیداد خریدنے کے منصوبے بنا رہا ہوتا، مگر اس کا نام موت کی فہرست میں لکھا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، بندے کو علم نہیں، تاکہ وہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہے اور ہر وقت آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات زندگی اور موت کے فیصلے، رزق نازل کیا جاتا ہے اور اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اعمال اٹھانے سے مراد پچھلے سال کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، مکمل حساب اور آنے والے سال کے لیے نئی منصوبہ بندی۔ رزق کی تقسیم بھی اسی مبارک رات میں اللہ فیصلہ کرتا ہے، کس کو کتنا رزق کب ملے گا اور کس شکل میں ملے گا۔ رزق صرف مال اور روٹی تک محدود نہیں بلکہ صحت، اولاد، سکون، علم بھی شامل ہے۔ اس رات کے فیصلے حتمی ہوتے ہیں مگر اللہ کی رحمت سے بدل بھی سکتے ہیں۔ سچی توبہ سے عمر میں برکت آ سکتی ہے، صدقہ جاریہ سے موت کی سختی کم ہوتی ہے، دعا اور استغفار سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس رات مخلوق کی حالت دیکھتا ہے اور رجوع کرنے والوں کی حاجت پوری فرماتا ہے، مگر لوگ غفلت میں مبتلا، کوئی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے مگر اس کا نام موت کی فہرست میں، کوئی نئی گاڑی خرید رہا ہوتا ہے خوشی سے مگر چند مہینوں بعد اس کی موت لکھی، کوئی بچوں کی تعلیم کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے مگر اس کا رزق محدود مقرر کیا گیا۔ یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ بندہ غافل نہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے اور تیاری رکھے۔ اس رات کے فیصلوں میں اللہ کی عدالت بھی نمایاں ہوتی ہے۔ اعمال کے مطابق نتائج، نیک اعمال والے کو برکت عطا کی جاتی ہے، گناہوں میں ڈوبے کو تنگی کا سامنا، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اگر بندہ توبہ کرے تقدیر بدل سکتی ہے، اس لیے شب برات میں بندے کو چاہیے اللہ کے حضور جھکے، اعمال کا جائزہ لے، مستقبل کے لیے دعا کرے اور اچھی موت، کشادہ رزق اور نیک انجام مانگے عاجزی سے۔ یہ رات تقدیر کو سمجھنے اور سر جھکانے کی ہے۔ اللہ ہمیں اچھی موت، رزق میں برکت دے اور ہمارے اعمال قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، تصور کریں مدینہ کی خاموش رات، ہوا میں ذکر کی خوشبو اور ایک فکر مند خاتون اپنے محبوب کو تلاش کرتی ہوئی نکلتی ہے۔ یہ عام واقعہ نہیں، یہ رحمت کے نزول کا وہ لمحہ ہے جو زمین آسمان ہلا دیتا ہے۔
یہ واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ ایک رات جب سو رہے تھے سکون میں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں نہ پایا۔ دل میں بے چینی اور فکر نے جگہ بنا لی، خاموشی سے نکلی اور مدینہ کی گلیوں میں تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع پہنچ گئی۔ وہاں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول، سر آسمان کی طرف، آنکھیں نم، ہاتھ اٹھے اور دل مکمل طور پر اللہ کے حضور جھکا۔ یہ منظر دیکھتے ہی حضرت عائشہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا، یوں لگا جیسے ایک لمحے کو دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ آگے بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا، یہ تمہارا کوئی حق مارے گا؟ بتاؤ عائشہ۔ حضرت عائشہ جو ایک عظیم عالمہ فقیہہ تھی، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سمجھا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، اسی خیال سے ڈری۔ یہ سن کر حضور مسکرائے اور فرمایا، نہیں عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ لیلۃ النصف من شعبان کی برکت رات ہے، جس میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور رحمت کا بے قرار دیا بہا دیتا ہے۔ پوری شان و عظمت کے ساتھ حضور نے مزید فرمایا، یا اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریاں کے برابر بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، بنو کلب کون تھے؟ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو لاکھوں بکریاں اور بھیڑیاں پالتے تھے۔ ان بکریوں کے بالوں کی گنتی انسانی حساب سے ممکن ہی نہیں تھی، تو سوچو اللہ کی رحمت کا یہ سیلاب کتنا وسیع ہے کہ ایک ہی رات میں اتنی گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں انسان کے۔ حضرت عائشہ کا یہ خدشہ اور حضور کا یہ جواب ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی عظیم ہے اور ہر حد سے زیادہ وسیع ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ غروب آفتاب سے فجر تک آواز آتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، میں اسے ضرور بخش دوں، کوئی ہے جو رزق مانگے، میں عطا کر دوں، اس پر کوئی کمی نہیں۔ ناظرین، یہاں ایک جذباتی موڑ آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کیوں تشریف فرما تھے؟ ذرا سوچئے، وہاں وہ اللہ سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے امت کے لیے کہ اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قیامت کے دن بھی امت کی شفاعت فرمائیں گے اللہ کے حکم۔ تو کیا ہم ان کی امت ہو کر اس رات اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے؟ یہ سوال دل کو ہلا دیتا ہے۔ اس واقعہ کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ انسانی جذبات کو چھو لیتا ہے۔ حضرت عائشہ کا خدشہ انسانی تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب رحمت الہی تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر گناہ، ہر کمزوری، ہر اندیشے سے بڑی ہے۔ اگر تم اس رات جاگو، اللہ کو یاد کرو، آنسو بہاؤ، تو اللہ تمہیں بھی ضرور بخش دے گا، اور یہ لمحہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ذرا اس واقعہ کی تفصیل پر غور کرو۔ یہ شعبان کی درمیانی رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ یہ تلاش اور ملاقات اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ امت کو اس رات کی اہمیت سمجھائی جائے۔ یہ واقعہ معتبر کتابوں میں موجود ہے اور اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ کھلی ہے، بس بندے کو پلٹ آنا چاہیے۔ اگر تم یہ کلام سن رہے ہو تو سمجھو شاید اللہ تمہیں اسی رات کی طرف بلا رہا ہے۔ اب توبہ کرو، عبادت کرو اور رحمت حاصل کرو، کیونکہ کچھ دروازے صرف دستک کے منتظر ہوتے ہیں۔ شب برات میں اللہ کی رحمت کی ایک حسین نشانی یہ ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس خاص رات یہ دروازے عام دنوں میں بند رہتے ہیں، مگر اس رات خاص حکم سے کھولے جاتے ہیں تاکہ بندوں کی دعائیں، توبہ اور اعمال جنت تک پہنچے۔ یہ منظر احادیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے جو فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب برات کی رات کا چوتھائی حصہ گزر جاتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے، ہر سمت ہر دروازے پر فرشتے کھڑے خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ یہ خوشخبریاں مختلف آسمانوں اور دروازوں پر جدا تھی اور بندوں کی مختلف حالتوں کے مطابق دی جا رہی تھی۔ پہلے سے 5ویں دروازے تک فرشتے اعلان کر رہے تھے، خوشی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رکوع کیے، دعائیں کی، اللہ کا ذکر کیا اور خوف سے آنسو بہائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ یہ اعلان خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، دل سے اللہ کو یاد کرتے اور گناہوں پر روتے ہیں۔ ایک آنسو کا گرنا اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ وہ سارے گناہ دھو دیتا ہے اور بندے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا۔ چھٹے آسمان کے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، خوشی ہو ان لوگوں کے لیے جو دین اسلام پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس رات رجوع کرتے ہیں۔ یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان میں مضبوط ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ 7ویں آسمان کے دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا تھا، جو شخص دنیا اور آخرت میں کسی نیک تمنا کا حامل ہے، اللہ اس کی تمنا پوری کرے گا۔ یہ اعلان اللہ کی رحمت کی وسعت ظاہر کرتا ہے کہ وہ نیک خواہشوں کو پورا کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ ایسی دعائیں جو برسوں دل میں دبی رہی، آج ان کے قبول ہونے کی امید جاگ اٹھی ہے۔ 8ویں دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، آج اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام اعلان جنت کے دروازوں پر کھڑے فرشتوں کے تھے جو اللہ کے حکم سے خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے بتاؤ؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، صبح سورج نکلنے تک یہ دروازے کھلے رہیں گے، یعنی فجر سے پہلے تک یہ موقع باقی رہتا ہے، بعد میں بند ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اس رات کا خاص انعام یہ ہے کہ بندے کو بلاوا خود دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس منظر کی ایک اور روایت حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب برات کا درمیانی حصہ آتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بغض رکھنے والے اور مشرک کے سوا سب کو بخش دیتا ہے اپنی رحمت سے۔ یہ اعلان اور دروازوں کا کھلنا اللہ کی رحمت کی ایک زندہ تصویر ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں، جو بھی اللہ کی طرف پلٹے گا اسے معافی عطا کی جائے گی، اس کی نیک تمنائیں پوری ہوں گی، گناہ مٹیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے اور امت کو اس رات کی اہمیت بتائی۔ اس رات فرشتوں کا یہ کام اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے۔ جو اس موقع کو ضائع کرے وہ خود کو محروم کر لیتا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے، مگر جو شخص رات کے کسی حصے میں جاگے، اللہ کو یاد کرے، گناہوں پر ندامت کرے، درود شریف پڑھے یا دل سے رجوع کرے، وہ ان خوشخبریوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دروازہ اسی کے لیے کھلا ہو۔ یہ اعلان بتاتے ہیں کہ اللہ اس رات توبہ، عبادت اور آنسوؤں کو پسند فرماتا ہے۔ وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے گرتا ہے اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی دل سے رجوع کرے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، گناہ مٹ سکتے ہیں، جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سچائی سے جھکے۔ اللہ ہمیں اس رات جنت کی خوشخبریاں سننے اور ان کا حصہ بننے کی توفیق دے، آمین۔ شب برات میں اللہ کا آسمان دنیا پر نزول بندوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ نزول اللہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی رحمت، برکت اور توجہ نازل کرتا ہے۔ اس رات اللہ کی طرف سے مسلسل اعلان ہوتا ہے جو غروب آفتاب سے صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ یہ اعلان بندوں کو بلاتا ہے، آؤ مانگو، بخشش چاہو، اپنی حاجت پیش کرو۔ رب کے حضور یوں لگتا ہے جیسے رب کریم خود در پر کھڑا ہو کر بندوں کو پکار رہا ہو محبت سے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے
تو اللہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں گا، کوئی ہے جو مانگے میں اسے عطا کروں گا۔ یہ اعلان اتنا جامع ہے کہ ہر ضرورت کو پورا کرنے کی دعوت دیتا ہے، چاہے گناہوں کی معافی ہو، رزق کی فراوانی ہو، مصیبت کی کشادگی یا دل کی تڑپ۔ اللہ خود بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں آؤ اور دامن پھیلاؤ۔ یہ اللہ کی کرم نوازی کی انتہا ہے کہ وہ خود بلاتا، سنتا اور عطا کرتا ہے، اور بندہ ایک قدم بڑھائے رحمت گلے لگا لیتی ہے۔ اس رات مغفرت کا سیلاب اتنا شدید ہے کہ ایک روایت میں آیا اللہ اپنی تمام مخلوق کو دیکھتا ہے اور ہر ایک پر اس کی حالت کے مطابق رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اللہ اپنی مخلوق کی طرف نگاہ فرماتا ہے اور مشرک کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ یہاں دو بڑی رکاوٹیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو مغفرت روکتا ہے۔ دوسری رکاوٹ کینہ اور بغض دل میں رکھنا ہے، کسی مسلمان کے لیے شدید نفرت یا دشمنی رکھنا۔ یہ دونوں چیزیں اس رات کی رحمت سے محروم کرتی ہے۔ دیگر روایات میں مزید گناہوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ناحق قتل کرنے والا، والدین کا نافرمان بھی محروم رہتا، رشتے توڑنے والا، غیبت اور چغلی کرنے والا بھی، شراب کا عادی شخص بھی محرومی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن یہ محرومی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یہ لوگ سچی توبہ کر لیں تو رحمت شامل ہے، دل سے ندامت کریں اور حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ کی رحمت انہیں بھی اپنی آغوش میں لے لے۔ رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بندہ خود بند کرتا ہے۔ جب بندہ پلٹ آتا ہے تو دروازہ کھلا ملتا ہے۔ اللہ توبہ فرمانے والے کا اور توبہ پسند کرتا ہے۔ اس رات اللہ کی رحمت ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ کچھ روایت میں آیا ہے اللہ مخلوق کو دیکھتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کو نوازتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو نافرمانی پر جمے رہتے ہیں۔ نافرمانی سے مراد گناہ پر اڑے رہنا ہے، توبہ سے منہ موڑنا اور رحمت کو نظر انداز کرنا ہے۔ جو شخص رات کے کسی حصے میں جاگ جائے، اللہ کو یاد کرے اور گناہوں پر روئے یا کم از کم دل میں ندامت محسوس کرے، وہ رحمت کے اس سیلاب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس رات کی ایک خاص بات یہ بھی ہے اللہ بندوں کی حالت دیکھ کر فیصلے فرماتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہو تو رزق میں وسعت ملے، اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا ہوتی ہے، اگر کوئی پریشان ہو تو سکون ملتا ہے۔ یہ سب اللہ کی خاص نازل ہونے والی رحمت ہے۔ شب برات کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے یہ رات توبہ، عبادت اور رجوع کا موقع ہے۔ یہ کوئی فرض عبادت کی رات نہیں بلکہ نفل عبادت کی عظیم رات ہے۔ بندہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے عبادت کرے، جتنا جھکے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی رہنمائی فرمائی 15ویں رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، رات میں تہجد، نفل تلاوت، ذکر و استغفار کرو۔ دن کا روزہ نفل ہے جو برکت بڑھاتا ہے۔ اس رات کوئی خاص فرض نماز مقرر نہیں، صلاۃ التسبیح نفل ہے، فرض یا سنت نہیں۔ یہ نماز نفل ہے اور اکیلے پڑھنا بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی نفل عبادت گھروں میں کرنا افضل ہے تاکہ گھر بھی نور اور برکت سے بھر جائے۔ اس رات بڑی حاجتیں اور تقریبات نہ کریں، خاموشی سے گھروں میں اللہ کو یاد کریں، دل سے ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ قرآن کی تلاوت خصوصاً سورہ یاسین پڑھیں۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ درود پڑھنے والا شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی، اچھی موت کی دعا مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کریں۔ اگر ممکن ہو تو صدقہ بھی ضرور دے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا اور رزق بڑھاتا ہے۔ اس رات توبہ کی طاقت انتہائی زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک گناہگار کا واقعہ ملتا ہے، اس نے صرف توبہ کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے نیت پر اس کی تقدیر بدل دی۔
اگر کوئی گناہ گار اس رات سچی توبہ کر لے، آہوازاری کرے اور اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا تو اللہ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ماہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مہینہ فرمایا۔ اس مہینے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے روزے، نفل، عبادت اور تیاری اہم ہے۔ اس رات گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا ضروری ہے کیونکہ اس وقت اعمال لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ غفلت میں وقت نہ گزارو، رات کو جاگو، اللہ کو یاد کرو، دل کو صاف کرو، کسی کے لیے دل میں کینہ نہ رکھو، معافی مانگو اور دوسروں کو بھی معاف کر دو، فرائض ادا کرو۔ اگر کوئی فرض باقی ہو تو اسے پورا کرنے کی کوشش ضرور کرو کیونکہ فرض ادا کیے بغیر نفل قبول نہیں۔ دوسروں کو بھی اس رات کی یاد دہانی کرو، خاندان، دوستوں کو اس رات کی اہمیت بتاؤ، سب کو توبہ اور رجوع کی طرف بلاؤ۔ کبھی ایک بات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس رات اللہ کی رحمت منتظر کھڑی ہے، جو بندہ اسے ضائع کرے خود محروم ہوگا، لیکن جو دل کھول کر اللہ کی طرف آئے اللہ اسے بخش دے گا، تقدیر بدل دے گا اور اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ بندہ حیران رہ جائے گا کہ اسی در سے جہاں ڈرتے ڈرتے آیا تھا سکون ملا۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی برکت دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے پاک کرے اور جنت میں داخل فرمائے۔ یہ رات ختم نہیں ہوتی، اس کی برکت باقی رہتی ہے، یہ برکت تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اس رات کی برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو دل کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں عزیزوں سے ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کسی کی رات بدل دے، کسی کے دل کو جگا دے، ایمان عطا کرے اور کسی کو اللہ کی طرف پلٹنے کا سبب بنے۔ کمنٹس میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا مت بھولیے اور ساتھ اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی دعائیں، محبت اور ساتھ ہمارے لیے حوصلہ اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ حافظ۔